السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ویلاگ جیل کے حوالے سے ہے۔ عمران خان کی جیل کی زندگی کے بارے میں بابسوخ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو سہولیات الحمدللہ جیل کی انتظامیہ نے سوائے سپرنٹینڈنٹ جیل کے عمران خان کو دی ہیں، وہ عمران خان اس سے خوش ہیں۔ میں آج کا ویلاگ کرنا یہ کیوں ضروری سمجھتا ہوں؟ میں جیل کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیل کی زندگی جو ہے نا، وہ مجرموں کی اور ملزموں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ جب کسی ملک کے اندر عدل کا سسٹم مضبوط ہو تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جیل ایک بہت زبردست یونیورسٹی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ملک کے اندر ایک خاص مافیاز کا ان جیلوں کے اوپر قبضہ ہوتا ہے۔ یہ باہر کی زندگی سے اندر کی زندگی جو ہے، اندر کی زندگی، وہ دو مختلف زندگیوں میں بٹ جاتی ہے۔ جو باہر کی آزاد زندگی ہے، جو چیز آپ کو باہر آسانی سے نہیں مل سکتی، وہ جیل کے اندر آپ کو ہر لحاظ سے آسانی سے ملتی ہے۔ جیل کے اندر ہونے والا کوئی بھی جرم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پردہ پوش ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ کو پاؤڈر بھی ملتا ہے، وہاں آپ کو چرس بھی ملتی ہے، وہاں آپ کو زندگی کی ہر آسائش موبائل تک ملتا ہے۔ دوستو، عمران خان، اس کو وہاں کے لوگوں نے، کیونکہ ہمارے کئی سورس ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کون لوگ موجودہ حکومت اور آنے والی جو حکومت وہ بنائی جا رہی ہے ان کے مخالف ہیں۔ اس ٹائم پاکستان کی فوج کے اندر 80% لوگ، آپ ایک نیوٹرل سروے کر لیں تو عمران خان کی حمایتی ہیں۔ پولیس کے محکمے کے اندر یہ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ ظاہر ہے اپنی ملازمتوں کی وجہ سے مجبور ہیں، آرڈر کرواتے ہیں، گھروں کے اندر لوگوں کے گھساتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ دوستو، ہیرے موتیوں، جیل کی زندگی جو ہے، جیل کی زندگی وہ ایک چار دیواری کے اندر آزاد مند زندگی ہے۔ آپ کو صبح 5 بجے سے لے کے آپ کو شام 6 بجے تک آزادی ہے، جدھر مرضی ہے گھومیں، نماز پڑھیں، کھانا آپ کو ملے گا، آپ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، تو آپ کو جیل کے اندر گڈ ول کی بک میں لکھا جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو لوگ آبزرو کریں گے۔ اس ٹائم عمران خان سے جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ جیل انتظامیہ کا ڈپٹی ہو، جیل انتظامیہ کا سپرنٹینڈنٹ ہو، جیل انتظامیہ کا ایک اہلکار ہو، وہ عمران خان کے پاس کیوں آتا ہے؟ اپنی شکل دکھانے کے لیے آتا ہے۔ سر جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور حکم ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں نہیں، تابع دار ہے سارا کوئی۔ یعنی کہ اب جو اوپر سے فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ کبھی جیل میں نہیں گئے، وہ تو صرف آرڈر کرتے ہیں نا۔ میں کیوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب اسٹوڈنٹ یونین میں جیل کے اندر گیا، مارشل لائی دور کے اندر، باہر ایسے پتہ لگتا تھا مارشل لا ہے، لوگوں کو کچل رہے ہیں، لیکن جیل کے اندر گئے تو پتہ لگا ایک پرفضا مقام کی جگہ میں آ گئے ہیں۔ ہمیں وہاں کے قیدیوں نے، مجھے وعدہ لا شریک کی قسم ہے، ضیاء اللہ کے مخالف ہم تھے، اس سلسلے میں مارشل لائی دور کے خلاف ہم اندر گئے، اور ہمیں قیدیوں نے کہا آپ مار کے کیوں نہیں ضیاء اللہ کو آئے؟ اور میں نے کہا یار ہم کوئی خدا کا نام ہے مارنے والے؟ یعنی لوگوں کی قیدی ہوتے ہیں جو میٹ ہوتے ہیں، وہاں میٹ جن کو سزا یافتہ کہتے ہیں، وہ تو نفرت میں بالکل انگارہ ہوئے ہوتے ہیں جی، کیونکہ وہ ان لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ قیدیوں کے ساتھ بہت زبردست عمل کرتے ہیں۔ یہ جو میٹ ہوتے ہیں نا، میٹ جیل کے اندر، یہ ہر جگہ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں اور جیل کی صفائی بھی کراتے ہیں۔ پہلے دن جو حوالاتی مشقتی آتے ہیں،
پورے جیل کی صفائی کراتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کالونی ہے وہاں۔ تو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کل کیونکہ میں کمپین پہ گیا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ طارق کمال بھائی صاحب ایک ایسا ویلا کریں جس میں ہمیں بتائیں کہ جیل کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو جیل کی زندگی کے بارے میں اس لیے پلس پوائنٹ میں نہیں لے کے جاؤں گا کہ جو کرمنل لوگ ہیں وہ اپنی جڑیں مضبوط کر کے رکھتے ہیں۔ اس جیل کے اندر 3-4 طبقے کے لوگ جا کے بڑے آسانی سے زندگی، جن کی دشمنیاں ہوں ان کے باہر اعلی کار ہوتے ہیں، وہ کسی چھوٹے سے مقدمے میں، پستول کے مقدمے میں، کسی اور مقدمے میں، لڑائی چھوٹی سی جھگڑے میں وہ جیل میں چلے جاتے ہیں اور اپنی ضمانت نہیں کرواتے، وہاں وہ سیف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ڈپٹی جتنے بھی اہلکار ہیں جیل کے، وہ خصوصی پیسے دیتے ہیں، ملاقاتیں کرواتے ہیں، پھر ان کے باہر کے اعلی کار جو ہیں جیل کے اندر یہ رہتے ہیں اور اعلی کاروں کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں کا صفایا کرتے ہیں، ایک کو مارتے ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں، تیسرے کو۔ جب پتہ لگتا ہے کہ یہ مضبوط کڑیاں مر گئی ہیں تو وہ پھر ضمانت کراتے ہیں۔ ان پہ الزام بھی نہیں آتا کیونکہ وہ جیل کے اندر ہیں، نہ پالیسی سازی میں آتے ہیں۔ تو عمران خان پاکستان کا واحد سیاسی قیدی ہے جس کو ہر طرح کا لوگوں نے جا کے کہا، جیل حکام نے جا کے کہا کہ آپ میڈیکل لے لیں، اسپتال میں چلے جائیں۔ خان صاحب نے کہا میں کیوں میڈیکل لوں، میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے طاقتور ہوں، اللہ نے مجھے دی ہے، میں تو یہاں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں تو یہاں حدیث کا مطالعہ کر رہا ہوں، میری بقایا زندگی جو ہے یہ قرآن کی موجودہ زندگی جو میں اخذ کر رہا ہوں، یہ میں لوگوں کو جا کے ایجوکیٹ کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کلمے کا درس میں نے پوری قوم کو دے دیا ہے۔ اس ٹائم جہاں بھی جائیں لوگ کہتے ہیں اوے ایاک نعبد و ایاک نستعین والے آ گئے ہیں یار۔ سیاست میں جب ہم جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، لعنت اللہ من الکاذبین، یعنی کہ قرآن کو بھی وہ لوگ تانا دیتے ہیں۔ چلیں پٹواری جو بھی کہتے ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا اس میں ہے، وہ تو اگر آپ نہ پڑھو گے تو آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو ہیرے موتیو دوستو، جیل کے اندر کی زندگی اللہ معاف کرے، جنہوں نے 302 کی ہیں سزائیں، گھر والے پیچھے، بچے رول گئے ہیں، ان کی اپنی زندگی سکون میں ہے، لیکن بچے ان کے باہر رول گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے جیل کی زندگی سے۔ لیکن سیاسی لوگوں کے لیے جیل جو ہے نا، شیخ رشید کہتا ہے ایک سسرال کی مانند ہوتا ہے۔ تو سسرال جب جاتے ہیں نا تو وہاں خدمت مدارت بڑی ہوتی ہے، مشقتی ہوتے ہیں، وہاں کھانا پکا کے دیتے ہیں، آپ کو کپڑے دھو کے دیتے ہیں، آپ کو جو گھر کے اندر آسائش نہیں ملتی وہاں آپ پیسے دے کے دلائیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک چاردیواری ہے 100 کنال کی، اس کے اندر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہی سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کے چاروں طرف انڈیا کا بارڈر ہے، افغانستان کا، یہ والا حال ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اتنا مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اب میں ظاہر ہے نام نہیں لینا چاہتا، میرے اپنے ذاتی سورس ہیں، میرے دوست ہیں، وہ سارے وہاں بتاتے ہیں جیل کے انتظامیہ۔ میں جیل میں ملاقاتیں کرنے گیا کئی لوگوں سے، خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی، میڈ جو ہیں ان سے باتیں کی، کہتا ہے یار ایسا قیدی، ہم عمر سزائے موت اور عمر قید کے ہم لوگ ہیں یہاں، ایسا مضبوط شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس کے چہرے سے نور، گلو اتنا زبردست نور آتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں وہ روشنی جب ہوتی ہے تو رات کے ٹائم ہم جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب، تو ان کے چہرے سے جو روشنی، اور کتاب جہاں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے جو روشنی نکلتی ہے، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں یہ وہاں کا عملہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یار ایک مومن آدمی ہے، فرشتہ آدمی ہے، اگر یہ پاکستان کو دوبارہ زندہ سلامت مل گیا تو پاکستان کی نسلوں کو، پاکستان کے ہر شعبے کو یہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کا ہے۔ تو میں پولیس کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ، ہمیں پتہ ہے، میں ملتا ہوں، میں کمپین میں جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا تم کرتے ہو؟ کہتے ہیں کیا کریں یار، اگر بچوں کے مستقبل کا مسئلہ نہ ہوتا ایک دن میں ہم ریزائن کرتے۔ فوجیوں سے ملتا ہوں، خدا کی قسم، میں اس دن منسٹری میں گیا،
اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ موجودہ نگران کیئر ٹیکر، ان کے جوائنٹ سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یار اللہ کرے آ جائے. یعنی نیچے بالکل مکمل طور پہ ہر شعبے میں جدھر جائیں. یہ حسنین ہے، نیا پاکستان کا جو بچہ ہے، بڑا اچھا گریٹ. اس نے پیمز اسپتال اسلام آباد میں کھانا دیتے ہیں فری، تو وہاں بلا روک و ٹوک شروع ہوا ایک سے. تو کتنے لوگوں کو، اگر 100 لوگوں میں کیا تو 80% عمران خان کو کہنے والے تھے. نون کے بھی تھے، ٹی ایل پی کے بھی تھے، مولانا فضل الرحمان اجماع اسلامی کے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر ہم کمپین میں جاتے ہیں نا، عوام کے اندر شعور ہے. تو دوستو 8 فروری آنے والی ہے، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے. اللہ آپ کو ہمت دے، جرت دے. ووٹ صبح سویرے جا کے پول کرنی ہے اور مضبوطی سے چلنا ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. یو آر سو نائس. وی لو یو. 8 فروری انشاءاللہ کوئی بھی نشان ہو عمران خان کے سنگ ہوگا. تھینک یو سو مچ.